ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ ہے جی کہ عشرہ مبشرہ بالجنہ کون سے 10 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی؟ کیوں؟ اور آپ ان کے نام بھی بتا دیں کیونکہ ان میں کچھ اور لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. اچھا، پہلے تو بات یہ ہے کہ مارکیٹ کی تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. عشرۃ مبشرۃ، عشرۃ مبشرۃ بالجنہ، یعنی اس کی ٹرو پروننسیشن عربی میں بنے گی ایسے 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. یہ تو 10 اس لیے مشہور ہیں کہ یہ ایک مجلس میں جنتی ڈکلیئر ہوئے ہیں، اور صرف یہ 10 صحابہ جنتی نہیں ہیں. اصحاب بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، تو 313 تو وہ بھی ہیں، لیکن وہ بائی نیم نہیں ہے، جرنل ہیں. اسی طریقے سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جنہوں نے بیت رضوان میں نبی الاسلام کے ساتھ بیت والا معاملہ کیا ہے اس درخت کے نیچے، اصحاب شجرہ، ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. تو وہ تو 1500 کے قریب ہیں، بخاری مسلم میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں وہ بھی جنتی ہیں. لیکن ایک اسپیسیفکلی جو بائی نیم والا ہے نا، جو ایک مجلس میں 10 صحابہ کو بشارت دی گئی ہے، وہ زیادہ تر وہی مشہور ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے وہ 10 صحابہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے، یعنی ان کے مرتبے کا اور کوئی نہیں ہے یہ جو 10 اصحاب ہیں. حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے جب سیدنا عمر نے 10 رکنی کمیٹی بنائی تھی، 6 رکنی کمیٹی اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنے کے لیے، تو اس میں بھی انہوں نے عشرہ مبشرہ کے ہی نام ڈالے تھے 6 بندوں کے، اور ایک 7ویں بندے کا نام نہیں ڈالا تھا، حالانکہ وہ زندہ تھے، وہ اس لیے کہ وہ ان کے بہنوئی تھے، سعید ابن زید. باقی 6 کے 6 بندے جو ہیں سیدنا عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، یہ 6 رکنی کمیٹی جو فرمایا ان میں سے خلیفہ چن لینا. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ یہ وہ 6 لوگ ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے، اور وہ کرائٹیریا وہی ہے، عشرۃ مبشرۃ بالجنہ، 10 لوگ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی گئی. اس حوالے سے جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ 10 لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، اور ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ. یہ 10 بندے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی حضرت ابوبکر اور عمر، عثمان و علی، وہ تو 4 خلفائے راشدین ہو گئے. اس کے بعد سیدنا طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ ابن جراح. تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور اس میں 10ویں ایک رہ گئے تھے سعید ابن زید، ٹھیک ہے، جو حضرت عمر کے بہنوئی ہیں. یہ 10 بندے جو ہیں ان کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی ہے. یہ تو ترمذی والی روایت ہے، یہی اس قابل ہے کہ آپ کے سامنے پیش کی جائے. اس کے علاوہ جتنی روایتیں ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ وہ سعودیہ کی طرف سے پابندی ہے بیان کرنے پہ. وہ اس لیے کہ ان روایتوں میں یعنی ایسی یعنی ٹرمنالوجیز آتی ہیں اور چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں. یہ جو عشرہ مبشرہ کی حدیث ہے یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، کئی ایک طرق ہے ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور مسند امام احمد کے اندر بھی موجود ہے. کئی ایک اس کے طرق آتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ایک آدھ میں بیان کر دوں حصول برکت کے لیے. یہ پھر حدیث متواترہ بھی کہلائے گی اگر اتنے طرق ہیں. یعنی اہل سنت کے ہاں تو یعنی ایک سمجھ لیں کہ ایگریڈ اپان ایک صحیح الاسناد احادیث میں سے ہے. یعنی اہل سنت میں تو کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی. البتہ اہل تشیع اس روایت کے اوپر یعنی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن اہل سنت میں سب کے ہاں یہ پائی جاتی ہے. لیکن وہ ترمذی والی روایت بیان کر کے نا جان چھڑوا لیتے ہیں، اور وہ بڑی سادہ سی ہے نا، وہ اس کے ساتھ باقی چیزیں نہیں جڑی ہوئی ہیں، اسی لیے وہ بیان کرتے ہیں. اور جو جس روایت کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا
وہ ابو داؤد میں کئی ایک روایتیں ہیں، سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہیں، مسند احمد میں موجود ہیں. وہ صرف ہم نے ہی اپنے ریسرچ پیپر یہ کربلا والے میں بیان کیے نا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ یعنی ہم نے ہی بیان کرنی ہے نا. وہ ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور اب اس میں کیا کچھ ہم بیان کریں، دردناک چیزیں ہیں. ایک تو ان روایتوں کے اندر درد ہے، اور پھر جو محدثین لکھ رہے ہیں نا، انہوں نے جو کچھ اس کے ساتھ یعنی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے. مثلا ابو داؤد حدیث لے کے آتے ہیں، میں نے اس کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، یہ عشرہ مبشرہ والی. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ میرا ایک کلپ بھی ویسے چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، سنی اور شیعہ کتب میں حق چھپانے کی 2 مثالیں. لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے. یہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4650، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی، شیخ شعیب آرنوت، تمام محدثین نے اس کی صحت کے اوپر حکم لگایا کہ یہ صحیح حدیث ہے. مسند احمد میں 1629 ہے، جلد 1 صفحہ 187 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق. ابو داؤد میں 4650، یہ آن ورڈ 4-5 روایتیں ہیں. اب یہ الفاظ آپ دیکھیں نا، تابعی کہتے ہیں سیدنا ابن حارث، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے ساتھ کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. اب یہ فلاں کا یہ نہ سمجھیے گا ان کو بندے کا نام نہیں پتا تھا کہ وہ مسجد کے امام یا خطیب کون ہے. بیسیکلی یہ فلاں کا لفظ امام ابو داؤد نے لکھا، وہ بیسیکلی چھپانا چاہتے تھے کہ یہ اس ایشو میں کلپرٹ کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم اس کا نام ہی فلاں کر دیتے ہیں، جس طرح وہ انگلش میں کہتے ہیں نا XYZ. لیکن یہی حدیث جب مسند احمد میں آتی ہے نا، تو اس میں فلاں کا نام بھی ہے کہ وہ کون ہے. تو ابھی آپ یہی مزہ لیں کہ فلاں شخص کوفے کی بڑی جامع مسجد میں پلنگ پہ بیٹھا ہوا تھا. اس وقت ظاہر ہے مسجد ہی ہیڈ آفس ہوتی تھی نا، اور وہ گورنر کوفہ بھی تھا، اور دور ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو سعید ابن زید یعنی حضرت عمر کے جو بہنوئی ہیں، اولو العزم صحابہ میں سے، وہاں تشریف لائے. تو اس فلاں شخص نے انہیں خوش آمدید کہا اور تخت پر اپنے پاؤں والی طرف ساتھ بٹھا لیا. باقی لوگ زمین پہ بیٹھے تھے، انہوں نے تخت مسجد میں بٹھایا ہوا تھا، کوفے کی بڑی جامع مسجد میں. تو وہ ہیڈ آفس بھی تھا اور مسجد بھی تھی. یعنی یہ آج جو مفتیوں کا آپ کو روب نظر آتا ہے نا کہ وہ 7 بندے ہوتے ہیں، یہ شروع سے ہی چل رہا ہے اس طرح. مسجد میں انہوں نے تخت سجایا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم ہی حوصلہ کریں کہ آپ کو بھی کرسیوں پہ بٹھایا ہوا ہے، جو نیچے بیٹھے مجبوراً بیٹھے ہیں. اگر کرسیوں تو باقی بھی بیٹھ جائیں اوپر. آپ بنو امیہ سے نہیں ہے نا. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں کوفی شخص آیا جس کا نام قیس بن علقمہ تھا. تو اس فلاں شخص نے بھی اس کا بڑا استقبال کیا، اور اس کے بعد اس قیس بن علقمہ نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی. اس پر سعید ابن زید نے اس فلاں شخص سے پوچھا، یعنی وہ کوفے کا جو متولی تھا گورنر، اس سے پوچھا کہ یار یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے، نعوذ باللہ، مسجد میں وہ بھی. تو اس فلاں شخص نے کہا کہ یہ سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے. یہ سیدنا تو میں نے کہا ہے، اس نے کہا یہ ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے، نعوذ باللہ، مسجد میں. تو سیدنا سعید ابن زید نے کہا افسوس، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور تم اس جرم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو نہ ہی منع کر رہے ہو. اللہ اکبر. جبکہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اور میں کوئی من گھڑت بات آپ کی طرف منسوب نہیں کروں گا کہ قیامت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ میں نے آپ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دی. میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہے،
اور عبد الرحمن بن عوف بھی جنت میں ہے، اور اگر میں چاہوں تو 10ویں خوش نصیب کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ادھر انہوں نے 9 نام بتائے اور 9 میں سے 8 صحابہ ہیں اور ایک نبی علیہ السلام ہے، اور وہ کہتے ہیں میں 10ویں کا نام نہیں بتاتا۔ اس والی یعنی طریق کے اندر جو ہے ابو عبیدہ ابن جرح کا نام نہیں ہے۔ پھر سعید ابن زید خاموش ہو گئے، تو کوفے کی مسجد میں آوازیں بلند ہوئی کہ بتائیں وہ 10واں آدمی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا 10واں شخص میں ہوں، سعید ابن زید۔ انہوں نے عاجزی کی، اپنا نام نہیں بتانا چاہتے تھے، اور اس میں مسند احمد میں الفاظ ہیں، جب لوگوں نے کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کا نام بہت بڑا ہے، تو سنو وہ 10واں شخص میں ہوں جس کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی۔ پھر فرمایا تم سب سن لو، جس شخص نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا اور اس کا چہرہ غبار آلود ہوا، تم میں سے کسی کے ساری عمر کے نیک اعمال اس سے بہتر نہیں ہو سکتے، خواہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے۔ 950 سال بھی تم لگے رہو نا، تو جو حضور کا ساتھی تھا اور وہ جہاد میں شریک رہا اور اس کے چہرے پہ صرف مٹی لگ گئی، یہ تو عام بندے کی بات ہو رہی ہے۔ مولا علی نے تو جنگیں جتائی ہوئی ہیں، بے شک سر مولا علی تو بات ہی کوئی نہیں، وہ تے گل ہی کچھ اور ہے، وہ کہہ رہے عام بندے دی گل کر رہا میں، تو چہرے کہ تسی مولا علی تے پونک رہے ہو۔ اچھا، اب امام ابو داؤد نے یہاں فلاں لکھا لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا، لیکن ضمیر تو انسان کو ملامت کرتا ہے نا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ چیپٹر تھا خلافت کا جدھر انہوں نے یہ حدیث لی، اور اس میں یہ سارے ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، اچانک نا یہ ساری حدیثیں لکھنے کے بعد نا ایک حدیث لے آتے ہیں وہاں پہ۔ پہلے حدیث لے کے آتے ہیں امام ابو داؤد کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اس درخت کے نیچے میری بیعت کی تھی ان کو آگ نہیں چھوئے گی، اصحاب شجرہ کو۔ پھر اس کے بعد اچانک ایک حدیث لے کے آتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل ابن عمرو نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدے کے لیے آیا تو بار بار آپ کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا۔ ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنا ہے ٹھوڑی پہ، وہ کافروں کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا جو اپنے تلوار کی جو وہ بیک سائڈ ہے نا، جو مٹھی والی سائڈ ہے، تو وہ اس کے ہاتھوں پہ مارتا تھا کہ اپنے ناپاک ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی سے دور رکھو۔ تو اس شخص نے پھر پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس حدیث کا کوئی ادھر توقی نہیں بنتا تھا، اصل میں امام ابو داؤد یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ فلاں شخص مغیرہ ابن شعبہ تھا، ٹھیک ہے، جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں، حضرت معاویہ کے دستے راز تھے اور گورنر کوفہ تھے۔ یہی حدیث مسند احمد میں جب آئی ہے 1629 جلد 1 صفحہ 187 مکتبۃ شاملہ کے مطابق، اس میں تو واضح الفاظ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو وہ کوفے کی جامع مسجد میں گیا تو وہاں پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے تھے، اور اسی طریقے سے ان کے سامنے جو ہے نا وہ گالیاں شروع ہو گیا قیس بن علقمہ، اور وہاں پہ یہ بھی الفاظ ہیں کہ انہوں نے 3 دفعہ کہا اوئے مغیرہ اوئے مغیرہ اوئے مغیرہ، تو نبی کا صحابی ہو کے یہ کام کروا رہا ہے اپنے سامنے، چلو کسی اور بندے کو تو زیب دیتا۔ یہ سر کوئی ایرانڈ فڈڈ لوگ نہیں تھے جو صحابہ کرام پہ لعنت کروا رہے تھے مسجد میں بیٹھ کے، یہ وہ لوگ تھے جن کے آپ جھوٹے دفاع کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ تو اوئے مغیرہ ہے نا، دوسرے طریق جو ہے نا سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، سنن ابی داؤد میں، یہ ڈیٹیل میں نے سارے اس ریسرچ پیپر میں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اکثر احادیث بخاری مسلم سے جمع کی ہیں، 200 روایتیں آپ ڈاک میں مفت منگوا سکتے ہیں۔ +923215900162 موبائل نمبر ہے، صبح 9 سے ظہر تک اور شام کو عصر سے مغرب تک آپ رابطہ کریں اس نمبر کے اوپر، فری ڈاک آپ کے گھر یہ ریسرچ پیپر 200 روایتوں پہ مشتمل آ جائے گا، اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے، حکمرانوں کی تاریخ نہیں۔ اس میں میں نے یہ سارے طرق جمع کیے ہیں۔ ایک اور جگہ ہے کہ اس ظالم کو دیکھو کہ یہ مسجد میں کس طرح کے کام کروا رہا ہے، سیدنا علی کے اوپر یعنی لعنت کروا رہا ہے، اور کئی ایک طریقہ یعنی، لیکن یہ میرا پھر دل دکھتا ہے، میں پھر اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ میں نے صرف عشرۃ مبشرۃ بالجنہ کے تحت یہ روایتیں بیان کر دی ہیں، باقی آپ اس کو دیکھ لیں۔
تو بیسیکلی انہوں نے وہ 10 صحابہ کے جنتی ہونے والی حدیث اس لیے سنائی کہ تم جنتی شخص کے اوپر لعنت کروا رہے ہو مسجد میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, تو حضرت سعید ابن زید نے ان کو روکا. اس میں انہوں نے نئی کہانی آج کل نکالی, وہ سب سے مراد تنقید ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ راشد پہ تنقید کروانا کس کی سنت ہے؟ آل شام, آل امیہ کی, اہل الشام کی. تو صحابہ کے پھر گستاخ کون ہوئے؟ وہ لوگ ہوئے. ظاہر ہے امیر شام جو صحابہ پہ خلیفہ راشد پہ تنقید کرواتے تھے. اگر ہلکا معنی بھی مان لیا جائے, اور ویسے یہ کہانی ہے, یہ تنقید نہیں ہوتی تھی. صحیح مسلم میں اس کی ایکسپلینیشن ہے 6229 جس میں آل مروان کا ذکر ہے. وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب مٹی والے علی بن ابی طالب پر لعنت, نعوذ باللہ. لعنت کے الفاظ ہیں, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے جی. باقی یہ ہے کہ جن لوگوں نے غلط کام کیے ہیں, چاہے اس زمانے میں کیے یا آج کوئی کر رہا ہے. اس زمانے میں مولا علی پہ لعنت ہوتی تھی, آج اگر ابو بکر عمر پہ کوئی کرواتا ہے, سب کے سب ایک لیول کے مجرم ہیں آئینی طور پہ. لیکن اگر اخلاقاً دیکھا جائے تو اس زمانے میں کرنے والے بڑے مجرم ہیں, کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت بھی کی ہے. آج تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی کو مل سکتا ہے کہ دین اس کے پاس ٹوٹی پوٹی فارم میں پہنچا ہے, دو طرف آ رہا ہے. اس وقت تو ایک ہی رائے تھی, سب کو پتہ نہیں تھا کہ سیدنا علی کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم میں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. پھر حدیث متواتر ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, غدیر خم کی حدیث. پھر اسی طریقے سے مولا علی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. یہ وہ ساری باتیں تھیں جو ان کو پتہ تھی, اور اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیے ہیں. تو یہ غلط کام ہے, چاہے کوئی اس زمانے میں کرے چاہے کوئی آج کرے, یہ غلط ہی ہے. باقی آپ کو تفصیلات دیکھنی ہے, جنگ جمل صفین نہروان کے والے سے ریسرچ پیپر پڑھ لیں, اور میرا لیکچر ہے مسئلہ 101 خلافت و ملوکیت, صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اس میں میں نے کافی معاملات کھول کے بیان کیے ہیں, آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا.